تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی ودخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، انجمن فیضان ابو حنیفہ سورت کے نوجوانوں کی جانب سے سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ حضرت امام حسین اور تمام شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آن لائن یہ محفلوں کا انعقاد ہوا ہے، جس کی آج یہ 9ویں محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے، فیضان شہدائے کرب و بلا سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کربلا بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین کے چلے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تفصیل سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا، اور ساتھ میں حضرت امام حسین کے بھی فضائل بیان ہوئے تھے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کا بیعت کا مطالبہ اور یزید کی کچھ خرابیاں اور اس کے فسادات، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین کی مدینہ شریف سے مکہ روانگی مختصر، اور آگے انشاءاللہ یہ سارے بیان ہوں گے۔ آئیے پہلے چند اشعار سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پر پیش کروں۔ استاد الشہراء خلیفہ شیخ الاسلام حضرت جناب عاقب خان برکاتی صاحب بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور اچھے مخلص بھی ہیں، اور قوم کے ہمدرد بھی ہیں، اور قوم کے اچھے خادم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ حسن کے بعد نہ دیکھا حسین کے جیسا، حسن کے بعد نہ دیکھا حسین کے جیسا، ہوا نہیں کوئی پیدا حسین کے جیسا۔ حسین بننے کا دعویٰ کوئی کرے کیسے، پڑے گا سر کو کٹانا حسین کے جیسا۔ یزید وقت ابھی کانپ کانپ جائے گا، دکھائے تو کوئی جذبہ حسین کے جیسا۔ رضاؤ کاظمو سجاد باقر و جعفر، یہ اہل بیت کے جو امام ہیں ان کا تذکرہ۔
رضا و کاظم و سجاد، باقر و جعفر، لگے ہر ایک کا چہرہ حسین کے جیسا۔ ان اہل بیت کے اماموں کے تعلق سے گزشتہ سال سورت میں اس موقع پر میری تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ پھر سے یہ شعر سنیں انہیں سامنے رکھ کر کے کہ رضا و کاظم و، رضا سے مراد حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے 8ویں امام جن کا مزار شریف ایران کے مشہد میں ہے۔ کاظم سے مراد حضرت امام موسیٰ کاظم اہل بیت کے 7ویں امام جن کا مزار شریف جو ہے وہ بغداد شریف میں الکاظمیہ میں ہے۔ سجاد سے مراد امام زین العابدین جن کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ باقیروں سے حضرت محمد باقر، جعفر سے امام جعفر صادق، تینوں کا مزار جو ہے جنت البقیع میں ہے۔ تو رضا و کاظم و سجاد، باقر و جعفر، لگے ہر ایک کا چہرہ حسین کے جیسا۔ خدا کی راہ میں سر کو کٹانے والوں میں لہو میں کون نہایا حسین کے جیسا۔ نہ پا سکے گا کوئی دیکھنا قیامت تک مقام عرفہ و اعلی حسین کے جیسا۔ بڑے بڑے ہیں زمانے میں پھر بھی برکاتی، بڑے بڑے ہیں زمانے میں پھر بھی برکاتی، نہیں ہے کوئی گھرانہ حسین کے جیسا۔ حضرات، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کل کی تھوڑی سی بات یاد دلا دوں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے ہی میں ہو گئی، اور سن ہجری 60 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید جب سن ہجری 60 میں 7 اپریل عیسوی سن 680 کو 34 سال کی عمر میں تخت حکومت پر بیٹھا، چند دن تو ماتمی لباس پہنا، پھر شاہانہ کر و فر کے ساتھ تخت پر آیا اور شراب کی صراحی وغیرہ ساتھ ملایا، اور اس کے دماغ میں یہ خبط سمایا کہ اپنی سلطنت کو ہر قسم کی خلش سے محفوظ کرنا میرا فرض اولین ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں خطوط روانہ کیے، اور خاص کر وہ اس خبیث مرض میں مبتلا تھا کہ میری سلطنت میں سب سے بڑا کانٹا معاذ اللہ امام حسین ہے، نیز ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر وغیرہ بھی ہیں۔ اگر یہ حضرات میری بیعت قبول کر لیں تو ان کی پیروی سے تمام لوگ میری پیروی کر لیں گے۔ چنانچہ اس کام کے لیے مدینہ طیبہ کے اس وقت کے گورنر ولید بن عقبہ کو بذریعہ قاصد ایک خط روانہ کیا اور تاکید کی کہ جتنی جلدی ہو سکے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لے لی جائے، اور جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں قید رکھا جائے، ہرگز چھوڑا نہ جائے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ یزید نے یہ بھی لکھا تھا کہ انفذ کتابی الیہم فمن لم یبایعک فانفذ الی براسہ مع جواب کتابی ھذا، ان کے سامنے میرا خط پیش کرو، یعنی حضرت امام حسین وغیرہ کے سامنے، اور ان میں سے جو میری بیعت کا انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج دو۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یزید معاذ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یزید رحمت، اس کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ،
وہ انہوں نے تو صرف بیعت طلب کی تھی، بعد میں قتل کرنا اور یہ سب کرنا تو یہ ابن زیاد کا معاملہ تھا، اور ان کا تو کچھ ایسا نہیں تھا۔ یہ یزید کے اس خط کی اس لائن کو بغور سنیں اور پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی یزید کی اور جو شرارتیں اور جو اس کے دماغ میں جو بھوت سوار تھا کہ جن جن لوگوں نے میرے بیعت نہیں کی یا بیعت بعد میں توڑ دی، جس کا تذکر آگے کرتا ہوں، اور جو بعد میں اس نے مدینہ اور مکہ والوں کا جو حال کیا، ان سب سے ظاہر ہے کہ یزید یہ ان سب کے قتل میں مکمل طور سے 100% جو ہے وہ شامل تھا، اور اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوا۔ بہرکیف یزید کا یہ خط پڑھ کر ولید بن عقبہ نے اپنے میر منشی مروان بن حکم سے مشورہ کیا۔ آپ سن چکے ہیں یہ نام، یہ مروان وہی شیطان ہے جس کی شرارت سے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس نے ولید کو مشورہ دیا، مروان نے، کہ ان حضرات کو بلا کر صاف لفظوں میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کریں، اور اگر بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اسی وقت انہیں قتل کر دیں۔ ولید بن عقبہ یہ صلح پسند طبیعت آدمی تھے اور خون ریزی و فساد کو پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ مروان بن حکم کی یہ بےہودہ گندی رائے سن کر ولید نے مروان کو سخت ملامت کیا اور کہا، کم بخت، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، نہ مجھ سے ایسا ہوگا اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ البتہ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عریضہ بھیجا، اور اس میں صرف یہ لکھا کہ اگر آپ تنہائی میں آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں تو بڑا کرم ہوگا۔ چنانچہ جس وقت ولید بن عقبہ کا قاصد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچا، رات کا وقت تھا، اس وقت حضرت امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی شریف میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے قاصد سے فرمایا، چلو ہم آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور چند صحابہ کو لے کر ولید بن عقبہ کے پاس تشریف لے آئے۔ ولید نے یزید پلید کا خط آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یزید جانتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں، یزید جانتا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں تو سن لے اس کا جواب یہ ہے، اے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ، ہم اہل بیت نبوت ہے، ہمارے گھرانے میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، خداوند قدوس نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے، یزید فاسق، فاجر، شرابی، ظالم، قاتل، فاسق کے معلن ہے، ہم جیسے پاک باز لوگ ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے، اور نہ مجھے یزید کی خلافت سے کوئی سروکار ہے، اور نہ ہی میں خلافت کا طلبگار ہوں۔ اور سے سنیے، یزید شرابی، زانی اور حلال کو حرام کرنے والا، اس کے علاوہ اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں موجود تھی۔ میں چند روایتیں پیش کرتا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ یزید کے اندر کیا کیا تھا، اور اس روایت سے ایک بات یہ بھی سامنے آئے گی۔ روایت ہے حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ صحابی حضرت حنظلہ جن کو احد میں فرشتوں نے غسل دیا، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ فرماتے ہیں، قال واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارة من السماء ان رجولا ينكح امہات والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلوات۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم،
ہم نے اس وقت یزید پر چڑھائی کی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ اگر ہم نے اس کی بیعت نہ توڑی تو کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسے۔ یزید ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنے والا اور شرابی اور تارک الصلوات انسان تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا، شراب کا دل دادا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اغلام بازی اور طرح طرح کی برائیوں میں مشغول رہتا تھا۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے میں کیا خرابی ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام نے تو یزید کی بیعت کی۔ اور سے سن لیں کہ صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام جو اکابر صحابہ اس وقت تھے وہ ان سب نے تو نہیں کی، اور کچھ نے اگر کر بھی لی یعنی تابعین میں سے یا کسی نے بھی، تو جب انہیں اور پوری ایک ٹیم، میں انشاءاللہ آگے تفصیل بتاؤں گا، یہ مدینہ شریف سے دمشق بھیجی گئی تھی، جب پتا چلا کہ یزید یہ ان خرابیوں میں رات نے دن ڈوبا رہتا ہے، اس ٹیم کو جب بھیجا گیا مدینہ شریف سے دمشق یزید کے حالات کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اور معلومات کرنے کے لیے، تو یزید نے ان کو خوب پیسوں سے نوازا، خوب ہر طرح سے انہیں جو ہے ان کی مہمان نوازی کی، خوب تحفے تحائف دیے، مگر ان سب نے آ کر، جس میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ بھی تھے، ان سب نے آ کر صاف صاف مدینہ والوں کو بتایا کہ یزید یہ تارک نماز بھی ہے، شرابی بھی ہے، حلال کو حرام اور حرام کو خاص کر کے حلال کرنے والا ہے، اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ اس وجہ سے مدینہ والوں نے، مکہ والوں نے اس کی بیعت توڑ دی، اور تبھی تو کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے مکہ شریف اور مدینہ شریف پہ چڑھائی کی۔ اس وجہ سے یزید کو آج معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، امیر المومنین کہنے والے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اور البدایہ والنہایہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اور آپ کا قول بڑا مشہور ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس کو ابو یعلا نے زہیر بن معرف سے، انہوں نے فضل سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو صالح کو سنا، اور ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من سنۃ 60 و امارت الصبیان، آقا نے فرمایا کہ سن ہجری 60 سے اللہ کی پناہ مانگو، اور بچوں کی، لونڈوں کی حکمرانی سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ اور حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں تجھ سے سن ہجری 60 کی ابتدا اور بچوں کی حکمرانی سے پناہ مانگتا ہوں، لونڈوں کی حکمرانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر حضرت حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فاستجاب اللہ فتوفاہ لہ سنۃ 59 وکانت وفات معاویہ وولایت ابنہ سنۃ 60۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ نے سن ہجری 59 میں وفات پائی، اور حضرت معاویہ کی وفات
یہ سن ہجری 60 میں، اور اس کے بیٹے کی یعنی یزید کی حکومت یہ بھی سن ہجری 60 میں ہوئی۔ فعلم ابو ہریرہ بولایت یزید فی ہذہ السنہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے یزید کی حکومت کو اس سن میں جان لیا تھا، اس وجہ سے آپ اکثر جو ہے پناہ مانگتے تھے۔ فاستعاذ منها لما علمه من قبح احواله بواسطة اعلام الصادق المصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذلك۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یزید کی حکومت کی برائیاں جان لی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتے بھی تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم ملے، ایک تو وہ جو میں نے پھیلا دیے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، اور دوسرے وہ کہ اگر میں پھیلاؤں تو تم لوگ میرا گلا کاٹ دو۔ مگر حضرت ابو ہریرہ کبھی کبھی اشارتاً یہ ساری باتیں بیان کرتے تھے، جیسا کہ سن ہجری 60 کی ابتدا سے پناہ مانگنا اور سن ہجری 60 میں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگنا، یہ سب حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تھا۔ تو یزید طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا۔ آؤ یزید کی مذمت میں بھی یہ اشعار سن لو۔ شاعر کہتا ہے کہ ناپاک اور نجس تھی طبیعت یزید کی، گستاخ و بے ادب تھی جبلت یزید کی، حد سے گزر چکی تھی شرارت یزید کی، مشہور ہو چکی تھی خباثت یزید کی، بدکار اور فاسق و عاصم یزید تھا، بدخل اور جابر و ظالم یزید تھا۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے ولید بن عقبہ سے کہا کہ میں اس کی کبھی جو ہے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ولید بن عقبہ نے اس پر امام حسین سے عرض کیا کہ حضور میری گزارش ہے کہ آپ آج رات اس پر غور فرما لیں اور کل صبح تک آ کر اپنی رائے ظاہر فرماتے ہیں۔ اس پر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اچھا، اور اٹھ کر آپ باہر تشریف لے جانے کو ہی تھے، ابھی تیار تھے، کھڑے ہوئے تو مروان یہ خبیث جو ہے ولید بن عقبہ سے کہنے لگا یہ اچھا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، فیصلہ ابھی مناسب ہے، یا اقرار بیعت لے یا قتل کر دے۔ مروان خبیث کے یہ جملے سن کر شیر خدا کے شیر کو جلال آیا، آپ نے مروان پر ایک غضبناک نگاہ ڈالی اور فرمایا اور دنیا کے کتے، ہم دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، تجھ میں اگر کچھ ہمت ہے تو اٹھ اور مقابلے میں آ، ابھی حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ولید بن عقبہ کو مخاطب کر کے فرمایا ولید تو ہی بتا کہ ہم ایک فاسق و فاجر زانی شرابی بے دین کی بیعت کر کے کس طرح اپنے نانا جان کی امت کو غرق کر دیں۔ ولید نیچی نظریں کیے کھڑا رہا اور آپ اس کے دربار سے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ولید نے مروان سے کہا اے مروان تجھ پر ملامت اور افسوس ہے کہ تو مجھے قتل امام حسین کا مشورہ دیتا ہے، میں اپنا دین اور دنیا ہلاک نہیں کرنا چاہتا، واللہ لانی قتلت حسینہ لو ان مالی الدنیا وملکہا، خدا کی قسم اگر مجھے دنیا کی بادشاہی اور دنیا کی دولت مل جائے تو بھی میں سیدنا امام حسین کے ساتھ ایسا قدم نہیں کروں گا۔ پھر ولید بن عقبہ نے یزید کو لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیری بیعت سے انکار ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کو تیری خلافت و حکومت میں بھی کوئی سروکار نہیں، اور نہیں انہیں خلافت کی آرزو و تمنا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے مشورہ فرمایا اور صحابہ کرام سے مشورہ کر کے آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خون خرابہ ہو، اور دوسری بات
کہ مکہ شریف یہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ کہ زمانے جاہلیت میں کفار بھی جو ہے وہ حرم شریف میں قتل و غارت گری سے بچتے تھے. اس وجہ سے حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ مکہ شریف تشریف لے آئے. مدینہ طیبہ سے رحلت فرما کر جب آپ مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، مکہ شریف میں پہلے ہی سے حضرت امام حسین کی خبر پہنچ گئی تھی. مکہ والوں نے شاندار والہانہ انداز میں جوگ جوگ آپ کا جو ہے استقبال کیا اور آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت سے مشرف ہونے لگے. اور وہاں کے ہر رہنے والے کی یہی حالت تھی جو زبان حال کسی شاعر نے اس کی عکاسی کی ہے. مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، گلے بوستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، وہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو کہ حسین آئے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ تر مکہ شریف ہی رہتے تھے، تو آپ کی خدمت میں آئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام سے ساری تفصیلات سنی. آپ اس وقت جو ہے مکہ شریف کے گورنر تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امام حسین سے کہ حضور آپ اس وقت یہاں کے خلیفہ ہیں اور ہم سب حضور کے غلام ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ خلافت آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کی شان ہے. آپ کے مقابلے میں یزید پلید کا کیا منہ کہ وہ تخت خلافت پر بیٹھے. اگر حضور کی مرضی ہو تو ہم تمام غلام یزید خبیث سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وتربت جدی صلی اللہ علیہ وسلم لا اکون خلیفۃ یا عبد اللہ ولا اريد خلافة ولا اريد الا ان اسكن بمكة في داري بعشيرتي الى ان اموت كما كان جدي ساكنا بها وارعى اهلي وعشيرتي اشبع يوما واجوع ثلاثا حتى تنقضي مدتي. عبداللہ بن زبیر قسم ہے مجھے اپنے جد امجد کی قبر منور کی، نہ میں خلیفہ ہوں گا نہ خلافت کا میرا ارادہ ہے. میں مکہ مکرمہ میں محض چند دن گزارنے کے لیے آیا ہوں، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، اور میں اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے میرے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کھایا اور 3 دن فاقے سے رہے، یہاں تک کہ زندگی کی مدت عمر گزر جائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی گزارش پر انہی کے یہاں قیام فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ کی مرضی کا خیال رکھتے تھے. مکہ مکرمہ کے لوگ برابر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے، تحفے تحائف پیش کرتے، اور حضرت امام حسین سے خود بھی جو ہے علمی استفادہ کرتے اور برکتیں اٹھاتے تھے. ادھر کوفہ والوں کو جب معلوم ہوا، اور کوفہ والے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، مگر امام علی مقام نے صاف انکار فرما دیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یزید کی تخت نشینی کے بعد عراق والوں کی جماعتوں نے متفق ہو کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور اپنی نیاز مندی اور جذبات، عقیدت و اخلاص کا بہت زیادہ اظہار کیا. حضرت امام علی مقام پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی ان سب کوفہ والوں نے تمنا ظاہر کی. اس طرح حضرت امام علی مقام ابھی مکہ شریف میں سکون سے رہ رہے تھے کہ طرح طرح کے کوفہ والوں کے خط آنے لگے.
اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تقریباً 150 خطوط یہ کوفہ والوں نے بھیجے، اور اس میں کوفیوں نے جو آخری وفد بھیجا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور اس کے ساتھ جو خط روانہ کیا تھا، اس خط میں جہاں یزید کے ظلم و ستم اور بدکاریوں کی تفصیل لکھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، خلافت آپ کا حق ہے، آپ آ جائیں اور ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچائیں، اور اگر آپ تشریف نہیں لائے اور اللہ کی مخلوق یزید کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہی، تو آگے کا جملہ ان کا یہ لکھا ہوا تھا کہ ففی غدین بین ید اللہ سبحانہ تعالی خاصمناک ونقول یا ربنا ظلمنا الحسین ورضی فیہا بالظلم والجور فی القضاء والحکم وجميع الخلائق يقولون ربنا خلص حقنا من الحسین فماذا تقول وما جوابک۔ کوفیوں نے آگے یہ بھی لکھا تھا، اے امام، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آپ کا دامن پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے رب، حسین نے ہم پر ظلم کیا اور حسین یزید کے ظلم پر راضی رہے، اور مخلوق خدا بھی کہے گی کہ اے رب، حسین سے ہمارا حق دلا۔ اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کوفیوں کی یہ تحریر پڑھ کر حضرت امام حسین خوف خدا سے رونے لگے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے پہلے حضرت امام مسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور فرمایا کہ حالات کا جائزہ لیں اور جیسے حالات ہوں مجھے اس کے مطابق خبر کریں۔ اب حضرت امام مسلم تشریف لے گئے، اور کوفیوں نے، میں بہت شارٹ میں بتاتا ہوں کہ کوفیوں نے حضرت امام مسلم کا شاندار استقبال کیا، تقریباً ہزاروں لوگ، 40,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول، ان کے تعلق سے یزید کو بعض کوفیوں نے شکایتیں پہنچائیں۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اور پھر اسے کوفہ کا بھی گورنر مقرر کیا، اور اس نے آ کر کے سختیاں کی۔ جب اس نے آ کر کے سختیاں کی اور جو قوم کے بڑے بڑے رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا، نظر بند کر دیا، اس کے بعد انہی سے کہلوایا، تو یہ قوم کہ جس کو لے کر کے حضرت امام مسلم نے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا، 12,000 کوفی اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اور جب عبید اللہ بن زیاد کی دھمکیاں ملی اور رشتہ داروں نے انہیں اپنے رشتوں کا واسطہ دیا، تو یہ سارے کے سارے دھیرے دھیرے یہ کہہ کر کے نکلنے لگے، 2 بادشاہوں کی جنگ ہے، اس میں اپنے تو کیا پڑنا چاہیے، اپنے تو اپنا بھلے وہ اپنا گھر بھلا۔ یہی حال ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ کوفیوں کی یہ بیماریاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ، اور یاد رکھیں امام حسین کی یزید سے جو جنگ ہے وہ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں، وہ 2 نظریے کی جنگ تھی، وہ حق و باطل کی جنگ تھی، وہ ایسی جنگ تھی جس پر حق و باطل کا مدار تھا۔ آج
اسی طرح اور یاد رکھیے کہ جب دونوں برابر ہو جائیں گے تو پھر حق اور باطل کا امتیاز کیسے ہوگا؟ دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کوفی جنہوں نے امام حسین پر جان قربان کرنے کے دعوے کیے تھے، خوب وعدے کر کر کے حضرت امام مسلم کو بلایا اور حضرت امام مسلم پر جو ہے 40,000 نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین کو جلدی بلانے کے وہ جو ہے دعوے کیے، جلدی بلائیے، بس ہم بے قرار ہیں۔ حضرت امام مسلم نے تو حالات دے کر کے خط لکھ دیا کہ کفا کے حالات بڑے اچھے ہیں، یہ سب رات نے دن آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پیچھے سے انہوں نے کیا کہہ کر کے ساتھ چھوڑ دیا؟ دو بادشاہوں کی جنگ ہے۔ آج بھی ان کوفیوں کی اولاد یہی کہتی ہے، اور ایسی بیماریاں آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر ہیں، چاہے سنیت اور وہابیت کے مسئلے ہوں، سنیت اور قادیانیت کے مسئلے ہوں، سنیت اور شیعت کے مسئلے ہوں، سنیت اور خارجیت کے معاملات ہوں، ان تمام میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولاناؤں کی جنگ ہے۔ یاد رکھیں، نہ کسی شیعہ، نہ کسی خارجی، نہ کسی وہابی دیوبندی، ان میں سے کسی نے کسی مولانا کی زمین نہیں دبائی ہے۔ یہ تو جو ہے علماء، یہ ان کا فرض بھی ہے، ان کا احسان بھی ہے کہ اچھے عقائد کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ بریلویت ان کی شیعوں سے، خارجیوں سے، وہابیوں سے، قادیانیوں سے، ان سب سے جو جنگ ہے، یہ ساری جنگ یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ بس آج بھی امام حسین کا وہ نظریہ اپنے سامنے رکھ کر کے اعلی حضرت کا وہ شعر سامنے رکھیں کہ یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت یہ امام حسین کے نقش قدم پر اور سچے حسینی کی جو پہچان ہے اس کی طرف بلا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین اور یزید کی اس جنگ میں اور کربلا کے واقعے میں جو سبق ملتے ہیں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ یہی ساری بیماریاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ رہی ہیں۔ ہر سال یاد حسین منا لینے ہی پر اکتفا کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہی ساری چیزیں اصل میں جو ہے وہ یاد منانے کی جان ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ بہرکیف اب حضرت امام مسلم نے جب حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ کفا کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی تشریف لائیں، اب حضرت امام حسین کے لیے تو اور کوئی بات رہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پیچھے سے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ حضرت امام مسلم کو بھی بڑے دردناک انداز سے شہید کر دیا گیا، آپ کے بچوں کی بھی شہادت ہوئی، اور حضرت امام مسلم کے چہیتے میزبان حضرت ہانی بن عروہ ان کی بھی شہادت ہوئی۔ یہ سب آپ اکثر سنتے ہیں۔ مجھے چونکہ موٹے موٹے واقعات پیش کرنے ہیں، ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب امام حسین کی بارگاہ میں خط پہنچا، حج کے دن بڑے قریب تھے، اور حج کے دنوں ہی میں تقریباً ذی الحجہ مہینے کی 3 تاریخ کو حج سے چند دن پہلے حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اب اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا بھی جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ حضرت امام حسین نے تقریباً 25 حج ادا فرمائے، وہ بھی پیدل چل کر کے۔ تو اب اس کے بعد یہ ایک حج ہی فرض ہوتا ہے، بقیہ سارے نفلی۔ تو امام حسین کیسے چھوڑ کے چلے گئے، حج کیسے چھوڑ کے چلے گئے، یہ اعتراض ویسے بھی نہیں رہتا، مگر اصل حج کے دنوں ہی میں امام حسین کی روانگی میں ایک حکمت یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ لِأَنَّ یزید ارسل مع الحجاج 30 رجلا وامرهم بقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کل حال۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید جب امام حسین کی بیعت سے نا امید ہوا تو وہ شریر اس نے 30 آدمیوں کو حاجیوں کے لباس میں مکہ شریف بھیج دیا تھا، اور ان 30 کو جو ہے حکم دیا تھا یزید نے کہ وہ ہر حال میں موقع پا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں۔ یزید کے اس گندے اور خطرناک منصوبے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا، اور حج کے مبارک و مسعود موقع پر اکابر صحابہ کے شدید اصرار کے باوجود آپ نے رکنا پسند نہ فرمایا، اور ان اکابر صحابہ کرام سے یہی فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے ایک بالش کے فاصلے پر مجھے موت پسند ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم کعبہ کی بے حرمتی ہو۔ اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو پیدائش کے ساتھ ہی مشہور ہو چکی تھی۔ بڑی مشہور حدیثیں ہیں اس تعلق سے، میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں مشکات شریف کی۔ میں اس بات پر یہ حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین نے جو یہ فرمایا، مکہ شریف سے ایک بالش کے فاصلے پر مجھے موت پسند ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم کعبہ میں بے حرمتی ہو۔ آپ کو معلوم تھا کہ شہید ہونا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ نہ ہو، اور جنگ وہ بھی مکہ شریف میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہ یزید نے جو آدمی بھیجے تھے اس بھیڑ بھاڑ میں اگر یہ دشمن امام حسین کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو قاتل اس بھیڑ میں روپوش ہو جانے میں کامیاب ہو جاتے، پھر کون سمجھ سکتا تھا کہ یزید پلیت کے آدمیوں نے آپ کو شہید کیا ہے اور آپ کا اصل قاتل یزید ہے۔ لیکن میدان کربلا میں آپ کی شہادت نے ہر کربلائی جو ہے ظالم اور قاتل اور یزید کو بالکل بے نقاب کر دیا، اور قیامت تک ان ظالموں اور قاتلوں پر لعنت و ملامت ہوتی رہے گی۔ نہ مانت ستمگار گارے بد روزگار، بمانت بد ولعنت پائیدار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ظالم کا ظلم یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، مگر اس پر لعنت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے چچی، حضرت عباس حضور کے چچا کی اہلیہ محترمہ، انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئی، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا لیلتا، یا رسول اللہ گزشتہ رات میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ فقال وما ہوا، حضور نے فرمایا چچی وہ کیا ہے؟ قالت انہ شدید، حضرت ام فضل کہتی ہیں بڑا سخت ہے۔ قال وما ہوا، حضور فرماتی چچی بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ قالت رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، حضرت ام فضل حضور کی چچی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور اسے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا چچی آپ نے تو اچھا خواب دیکھا ہے. کیا ہے؟ تلد فاطمۃ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک، حضرت فاطمہ کے یہاں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں رکھا جائے گا. کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے ام فضل کی گود میں رکھ دیا گیا. اس ٹکڑے سے تعبیر کیا ہوئی؟ حضرت امام حسین کا پیدا ہونا. اللہ اکبر. اب فولدت فاطمۃ الحسین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ کے یہاں امام حسین پیدا ہوئی. فکان فی حجری، حضرت ام فضل کہتی ہیں وہ میری گود میں دیے گئے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجرہ، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھی. ثم كانت منی التفاتا، پھر میری توجہ ہٹی. فاذا عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرقان الدموع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. قالت، حضرت ام فضل کہتی ہیں فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی ما لک، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہوا؟ قال اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم واتانی بتربتی من تربتی حمراء. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دے کر گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کر دے گی. حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے پوچھا اس شہزادے کو جو میری گود میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے اس مقام کی سرخ مٹی سے کچھ مٹی بھی دے گئے ہیں. تو یہ حضرت امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی کربلا کی مٹی بھی پہنچا دی گئی. انشاءاللہ آئندہ کل بھی اس کے تعلق سے میں جو ہے عرض کروں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا، اور یہاں پر اس حدیث کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین یہ حضرت خاتون جنت کے بطن مبارک میں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ بھی اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے حضور ہر غیب کی بات جانتے ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ. بہرکیف اب یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے اس مقدس لشکر میں کچھ وضاحتیں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ آج کل امام حسین کے اس کربلا کے واقعے سے لوگ سبق نہیں لیتے، الٹی سیدھی باتیں کر کے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت حسین چھوڑ کر کے چلے گئے حج کے ایام، صحابہ نے بہت روکا، اور یہاں تک کہ ان کے لشکر میں کوئی صحابی نہیں گئے. اگر حضرت امام حسین جو ہے حق پر ہوتے تو صحابہ ان کے ساتھ ہوتے. پہلے اس سوال کا جواب تو ایک یہ بھی دے دوں کہ حضرت امام حسین جب مکہ شریف سے روانہ ہوئے تو کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ حضرت امام حسین جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ اور جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو حضرت علی اصغر کا کیا کام تھا؟ یہ آن محمد اور ساتھ میں پردہ نشین وہ خواتین اور بچے، ارے کوفہ والوں نے بلایا تھا اور حضرت امام حسین امام مسلم کے اس خط پر
جب آپ کو اطمینان ہوا تو آپ تشریف لے گئے، تو کوفہ جا رہے تھے، کربلا میں ٹھہرنا اور سب تو جو ہے بعد میں پیش آیا، مگر اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین کے اس لشکر میں صحابہ کرام میں سے حضرت مسلم بن عوسدہ اسدی، حضرت ظاہر بن عمر اسلمی کندی، حضرت صبیب بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب، حضرت عمار بن ابی سلامہ، حضرت مسلم بن کثیر، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت انس بن حارث اسد الکاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ جو ہے صحابہ کرام تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سارے صحابہ جو امام حسین کے لشکر میں تھے، جن کی سب کی عمریں 50 سے زیادہ ہی ہوں گی، اس لیے کہ کربلا شریف کا یہ واقعہ یہ سن ہجری 60 میں یہ سفر ہوا ہے، اور سن ہجری 61 میں واقعہ پیش آیا ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا، تو پتا چلا کہ یہ سب 50 سے زیادہ ہی عمر کے ہوں گے۔ اور اسی طرح امام حسین کے لشکر میں تابعین کا بھی گروہ تھا، حضرت مجمع بن عبداللہ، حضرت خبادہ بن حارث، حضرت جندب بن جمیر، حضرت امیہ بن سعد، حضرت جبلہ بن علی، حضرت حارث بن عجلان، حضرت حلاس بن عروہ، حضرت شہیب بن عبداللہ، حضرت قاسد بن زہید، حضرت نعمان بن عمرو، حضرت نعیم بن عجلان، حضرت ابو سمامہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے جو ہے تابعی بھی تھے۔ امام حسین کے لشکر میں قرآن کے حافظ و قاری بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب، حضرت حنظلہ بن سعد، اور ایک ترکی غلام، اور حضرت کنانہ بن عتیق، حضرت نافع بن ہلال، حضرت بریر بن حضیر، یہ سب جو ہے یہ حافظ و قاری تھے، جس میں حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زینت القراء کے نام سے مشہور تھے، اور آپ کوفہ میں بچوں کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ اور حضرت امام حسین کے لشکر میں علماء و فضلاء بھی تھے۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی وہاں عالم نہیں گیا، کوئی فاضل نہیں گیا، سنو حضرت حفصہ بن قیس، حضرت سواد ابن عقبی، حضرت عبد الرحمن، حضرت نافع بن ہلال، حضرت شعیب بن عبداللہ، حضرت مسلم بن عوسدہ اسدی، حضرت ظاہر بن عمر، حضرت حبیب بن مظاہر، اور حضرت انس بن حارث، یہ سب اپنے زمانے کے علماء، فضلاء و فقہاء تھے۔ ان کے علاوہ بھی مردان شجاعت امام حسین کے جو لشکر میں 72 کی تعداد، یہ سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور جب حضرت امام حسین راستے میں تھے تو ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، ان تمام صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کو کوفیوں کے تعلق سے بتایا بھی تھا، یہ بات میں عرض کر دوں رہ گئی تھی، مگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرات کوفیوں کے تعلق سے جو کچھ بھی کہتے ہیں، ان کی بدحدی، ان کی دغابازی یہ بڑی مشہور ہے، کوفی لا یوفی، ان کا کوئی اعتبار نہیں، میں سب جانتا ہوں، مگر اب جب وہاں سے یہ خط آ گیا ہے تو اب اس پر جو ہے حتمی یہ فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بے وفائی کریں گے۔ اور دوسری بات حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں اس سفر کو ملتوی نہیں کر سکتا، اور وہ راز یہ ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح کی جائے گی، اس کے ذبح ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بھی حرمتی ہوگی، میں اسی دن سے ڈر رہا ہوں کہ وہ بکری میں نہ بنوں۔ ایک روایت میں مینڈے کا ہے کہ وہ مینڈا میں نہ بنوں۔
اس لیے میں مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے نکل جاتا ہوں تاکہ جو کچھ ہو باہر ہو اور میرے سبب کھانے کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین 3 ذی الحجہ سن ہجری 60 کو اپنے اہل بیت اور دیگر متعلقین کل 82 آدمیوں کو ہمراہ لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب مکرمہ سے یہ اہل بیت کا اور امام حسین کے ساتھیوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سفر کے دوران امام حسین ذات عرق کے مقام پر بشیر بن غالب اسدی جو کوفہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے آ رہے تھے، امام علی مقام نے ان سے کوفہ والوں کے حال پوچھے تو انہوں نے عرض کیا، حضور کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے سفر کرتے ہوئے صفا منزل پر پہنچے، یہاں فضودق شاعر ملے جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ امام علی مقام نے ان سے کوفہ والوں کا حال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، حضور کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے قبضے میں ہے۔ حضرت امام علی مقام نے بطن روما جب جگہ پر پہنچے تو حضرت قیس بن مسحر کو ایک خط دے کر مصلحتاً کوفہ روانہ کیا۔ اس میں یہ لکھا کہ اے کوفہ والو، مسلم بن عقیل کا خط ہمیں ملا جس سے معلوم ہوا کہ تم ہمارے متمنی ہو، لہذا میں عنقریب تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ جب حضرت قیس بن مسحر اب حضرت امام حسین کا خط لے کر چلے، مقام قادسیہ پر حسین بن نمیر کو بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے دیکھا۔ جب سبب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ کچھ جاسوسوں کے ذریعے سے ابن زیاد کو معلوم ہو چکا ہے کہ امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے سب راستوں پر تجربہ کار سپاہیوں کی چوکیاں بٹھا دی گئی ہے۔ حضرت قیس بن مسحر اس واقعے کو سن کر چاہتے تھے کہ پوشیدہ طور پر یہاں سے نکل جائیں، لیکن حسین بن نمیر نے حضرت قیس کو جو ہے پکڑ کر کے گرفتار کر لیا اور کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت قیس بن مسحر سے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ تم جمعہ کے دن کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر امام حسین کی برائی اور یزید کی تعریف کرو۔ کیا کہا؟ امام حسین کی برائی کرو اور یزید کی تعریف کرو۔ حضرت قیس بن مسحر نے کہا ٹھیک ہے، مگر جمعہ کا دن آیا اور حضرت قیس بن مسحر عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے جب منبر پر چڑھے تو یزید کی خباثت، یزید کی زیادتیاں، یزید کے ظلم و ستم کو کھلم کھلا سب کے سامنے بیان کیا، اور امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف کی، توصیف کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے غصے میں آ کر حضرت قیس بن مسحر کو چھت پر چڑھوا کر تیسری منزل سے گرا کر شہید کر دیا۔ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کے اس غلام سے حسین کی برائی اور یزید کی تعریف کروا لے۔ حضرت قیس نے شہادت منظور کر لی مگر امام حسین کی برائی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت استاد زمن فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ امام علی مقام جب وہاں سے آگے بڑھے تو آگے بطن ذی روما سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر حضرت عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آئے، پوچھا اے ابن رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا تو عبداللہ بن متی نے کہا اے ابن رسول، آپ کو حرمت اسلام، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کوفہ نہ تشریف لے جائیں، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہماری لیے لکھ دی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام جب زرود مقام پر پہنچے تو بلندی پر ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا۔
حضرت امام حسین نے معلوم کرایا تو معلوم ہوا کہ حضرت زہیر بن قین بجلی جو حج کر کے آئے ہیں اور کوفہ جا رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئے اور قافلہ اہل بیت کا منظر دیکھا تو اچانک انہیں ایک بات یاد آ گئی اور ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا میرا خیمہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس لگا دو۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا جسے شہادت کی تمنا ہو میرے ساتھ رہے اور جو گھر جانا چاہے وہ چلا جائے۔ پھر اپنی بیوی صاحبہ کو بلا کر کہا میں امام پاک کے ساتھ جا رہا ہوں، زندگی کا اب اعتبار نہیں، لہذا تم میرے مال میں سے جتنا چاہو لے لو اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ بی بی صاحبہ نے روتے ہوئے عرض کیا آپ امام علی مقام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادیوں کی لونڈی بن کر چلوں گی۔ جب امام علی مقام اور آگے بڑھے تو ایک منزل پر بعض لوگوں نے اس کا نام منزل شقوق اور بعض نے ثعلبہ بتایا۔ ایک شخص کوفے سے آتے ہوئے ملے، آپ نے انہیں تنہائی میں بلا کر کوفے والوں کا حال پوچھا۔ انہوں نے حضرت امام مسلم حضرت ہانی کی شہادت کا واقعہ سنایا۔ ان حضرات کے سروں کو شہید کر کے انہیں دمشق بھیج دیا گیا ہے، ان کے سروں کو۔ حضرت امام حسین نے سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ مقام ضرورت میں زہیر بن قین بجلی جو ملے تو انہیں جو بات یاد آئی تھی وہ بات کیا تھی؟ جب ان کی بیوی نے پوچھا کہ پہلے تو امام حسین کے پاس جانے میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی، اب یہ اتنا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا مجھے یاد آ گیا کہ ہم لوگ ایک جنگ میں تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس کے جو ہے سپہ سالار تھے۔ جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت وہ تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اور مال غنیمت سے اے لوگوں تمہیں خوشی ہوئی؟ ہم لوگوں نے کہا بہت خوشی ہوئی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے میری طرف دیکھ کر کے کہا کہ تمہیں ایک موقع ایسا ملے گا کہ تم نواز رسول امام حسین کے ساتھ ہوں گے اور تمہیں ان کے قدموں میں جان قربان کرنے کا شرف ملے گا، تو تمہیں اس سے بھی زیادہ خوشی ملے گی۔ کہا وہی موقع آج مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی، یہاں سے امام علی مقام اب جو ہے آگے بڑھے اور پھر عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے حر 1000 لشکر کو لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا آئندہ کل انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، میں یہاں پر عاشورے کا دن تو پرسوں ہے، مگر عاشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا، صحابہ کرام نے بھی منایا۔ عاشورے کے دن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی عطا فرمائے، لہذا ہم عاشورے کا دن ایسے منائیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، جو حضرت امام حسین کو جو پسند، جو اللہ کو پسند، اس کے محبوب کو پسند۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بالصیام، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور ہمیں روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ عاشورے کا دن وہ ہے کہ اس دن یہود و نصارہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی تو اس معنی کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، اور فرعون اور فرعونیوں کو دریا میں جو ہے ڈبو دیا۔ وہ دن عاشورے کا دن تھا تو یہودی اسے مناتے تھے۔ تو یا رسول اللہ یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، تو حضور نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس طرح ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور عاشورہ کا دین بھی جو ہے وہ منا لیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا کام یا ایسی یاد کہ اگر یا کوئی ایسا دین کہ کوئی غیر بھی مناتے ہوں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں. آج وہاں بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ محرم میں شربت سبیل اور محرم کی محفلیں یہ شیعہ بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے سنیوں کو نہیں کرنی چاہیے. نہیں، بلکہ سنیوں کو ان سے بہتر اور اس اچھے طریقے سے کرنی چاہیے جو طریقہ اللہ رسول کو پسند ہے اور جو شریعت میں رائج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ عاشورے کا دن تو یہودی مناتے ہیں. حضور نے فرمایا آئندہ سال سے ہم 9 اور 10 دونوں منائیں گے، 2 روزہ رکھیں گے. تو آئندہ کل 9 بھی ہے، پرسوں 10 ہے، تو ہم روزہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. حضور نے فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ 1 سال قبل کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عاشورے کی بھی